السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں جب آخری جمعہ آتا ہے تو بعض مسلمان اسے جمعۃ الوداع کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور نئے کپڑوں میں خود کو آراستہ کر کے ایک عید کے طور پر اسے مناتے ہیں، جس کی شریعت اسلامیہ میں کہیں کوئی گنجائش نہیں موجود ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے ہمیں جو مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے تقرب الہی کا موقع عطا فرمایا، اس کی قبولیت کی دعا کرتے، ایسا نہ کر کے ہم نے ایک نئی بدعت کو ایجاد کیا اور جمعۃ الوداع کے طور پر ایک نئی عید کو ہم نے منایا، اور ایسا کر کے ہم نے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کو خوش کرنے کا کام کیا، کیونکہ شیطان بدعت سے خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی بدعتی بدعت کو انجام دیتا ہے تو وہ مردود شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی دشمنی کو نبھاتے ہوئے انسانوں کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں اس بات کو سرایت کرتا ہے کہ جمعۃ الوداع بھی عید کے طور پر منائی جا سکتی ہے اور اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے تقرب الہی جو حاصل کی ہے مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کی شکل میں، روزے کی شکل میں، قیام لیل کی شکل میں، یا مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے ہم نے جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا ہے، ان تمام محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اور آپ یا کچھ مسلمان جمعۃ الوداع کو ایک عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا کرنے کی وجہ سے ہماری تمام عبادتوں کو، ہماری تپسیاؤں کو، ہماری جد و جہد کو، ہماری کوششوں کو رائیگاں اور برباد کر دیتا ہے، کیونکہ بدعتی اللہ رب العالمین کا مبغوض بندہ ہوتا ہے۔ بدعت کرنے والا شیطان کی راہ پر چلتا ہے، بدعت کرنے والا جہنم کی راہ کا راہگیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے عمل کو انجام دیں جن کی بنیاد پر ہماری عبادتیں برباد ہو جائیں، ہماری ریاضتیں برباد ہو جائیں، ہمارے قیام و سیام برباد ہو جائیں، اور وہ تمام اعمال غارت ہو جائیں جن اعمال کی بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین کی محبت کے امیدوار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت و خرافات سے، ہر طرح کے سیئات سے، ہر طرح کے مکر و فریب سے، ہر طرح کے مصائب و آلام سے اپنے امن و امان میں رکھے، اور ہر ایسے عمل کو انجام دینے کی توفیق دے جس کی بنیاد پر ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا محبوب اور مقرب بندہ بنے اور تقرب الہی ہمیں حاصل ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔